السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور خصوصیات۔ اسلامی تاریخ۔ آج اسلامی تاریخ کا 41واں درس ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی اور قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے گواہی میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ اور پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے، کوہڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں خبر بتا دیا کرتے تھے، اور حواریوں کی فرمائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت و عقیدت میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگی، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ شخص تورات کو بدل کر لوگوں کا دین بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حواریوں یعنی اہل ایمان کے ہمراہ ایک مکان میں جمع تھے، تو قتل کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگ گئے، اور یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ خط کی اطلاع دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زبیر رضی اللہ اور مقداد رضی اللہ کو حکم دیا کہ تم روضہ خانہ تک جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے پر دوڑاتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال ورنہ ہم تیری سخت تلاشی لیں گے۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر دیا۔ اس خط میں مکہ کے مشرکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی قدرت۔ طوطا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پرندوں کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک طوطا بھی ہے۔ یہ زیادہ تر ہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کی آواز سے لطف اندوز ہونے کے لیے لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں۔ یہ بڑا خوش آواز، نہایت ہی سمجھدار اور نقل اتارنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے سکھاتے ہیں، تھوڑی ہی سی تعلیم سے وہ بات چیت کرنے لگتا ہے۔ آخر اس چھوٹے سے پرندے کو سیکھنے اور نقل اتارنے کی صلاحیت کس نے عطا فرمائی؟ بے شک یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو پرندوں کو انسان کی بولی بولنے کی قدرت دیتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ ہر حال میں نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ بخاری 1117۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2 اس کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 3 مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4 تقدیر پر ایمان لائے۔ ترندی 2145۔ ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام فوراً درپیش ہوتا تو یہ دعا استخارہ پڑھتے، یعنی ایک تو انہوں نے استخارہ کی دعا بتائی تھی، دو نوافل پڑھ کے دعا پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ استخارہ ایسا ہے کہ جیسے فوراً ہی کوئی کام کرنا ہے تو یہ استخارے کی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے دل میں مضبوطی آ جائے گی۔ اللہم خر لی واختر لی، پھر سے سنیے، اللہم خر لی واختر لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کو اتنا ضروری فرما دیا ہے کہ اگر کوئی فوراً کے فوراً بھی کام درپیش آئے تو اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم خر لی واختر لی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دے۔ ترندی 3516۔ خلاصہ، فوراً استخارہ کرنا ہو تو یہ دعا پڑھ کر دل کی طرف متوجہ ہو اور جو بات دل میں اترے اس کو اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ ابو داؤد 2773۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کی ذات سے مغفرت کا یقین رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس آدمی نے میرے بارے میں یہ یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں جب تک وہ میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ مستدرک حاکم 7676۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ ترغیب 4459۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہوگا تو سمجھ لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ سورہ نساء 38۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا جان بوجھ کر سود کا 1 درہم بھی کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ مسند احمد 1450۔ دنیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ ترندی 2320۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ چھوڑے گئے، کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جس میں وہ مزے کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہوا اور ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ یعنی کہ ہر کوئی نافرمان لوگوں یا نافرما برداروں سب کو ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اپنے جو اتنے قیمتی مال و دولت جمع کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، ان سب کو ان کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ سورہ دخان 25-29۔ آخرت کے بارے میں دوستیوں کا سب سے ہلکا عذاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کا ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ مسلم 517۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنین سے کہا جائے گا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا، اور وہاں جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا۔ سورہ حامیم سجدہ
31 تا 32۔ طب نبی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ گائے اور بھینس ایک ہی کو مانا گیا ہے۔ مستدرک 8224۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک بار اور سن لیجئے دعا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا اور رحمت ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 82۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں، اس رب کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ 21۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو اس کی تعلیم دو کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ علم بھلا دیا جائے گا، امت سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا۔ ابن ماجہ 2719۔ علم وراثت یعنی وراثت کس کو کتنی دی جائے اس ٹائپ کے بارے میں۔ ابن ماجہ 2719۔ اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔